احتمال آنے کا ہے تم سے یزیدیت کا دور، پھر جہاں والوں کو ہے تیری ضرورت ہے حسین۔ حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، حال میرا کچھ بھی ہو میرا، بولو سب مل کر، حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری محبت ہے حسین، بخشوائے گی مجھے تیری، بخشوائے گی مجھے تیری، بخشوائے گی مجھے تیری محبت ہے حسین۔ حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری، بخشوائے گی مجھے تیری محبت ہے حسین۔ ابھی آپ تمامی حضرات اپنے خطیب و امام سے مولا عباس کی شہادت سماعت فرمائے۔ وہ غازی عباس، وہ مولا عباس جن کا جب ذکر کیا جاتا ہے، جن کی جب شہادت پڑھی جاتی ہے تو جانتے ہو شہادت سننے والے لوگ اور غازی عباس کا ذکر کرنے والے لوگ اگر دل کے اندر کوئی جائز مراد لے کر کے بیٹھ جائیں تو اللہ اسے ضرور پورا فرمائے۔ غازی عباس کی وہ شان ہے، مولا عباس کی وہ شان ہے جنہوں نے جس طریقے سے اپنا کردار نبھایا ہے آج انسان سوچتا ہی رہے گا۔ جبکہ آقا حسین کے آپ سوتیلے بھائی، آقا حسین کے آپ سوتیلے بھائی، آپ مولائے کائنات مولا علی کی دوسری بیوی جو ام البنین ہیں ان کے شکم مبارک سے، اور امام حسین خاتون جنت کے شکم مبارک سے، آپ سوتیلے بھائی ہیں، اور سوتیلے بھائی ہو کر کے زندگی میں آپ نے کبھی امام حسین کا نام نہیں لیا، امام حسین کا نام نہیں لیا۔ جب بھی آپ کہا کرتے تھے آقا حسین کہا کرتے تھے، اے میرے آقا حسین۔ اور جہاں پر امام حسین بیٹھے رہے غازی عباس جب وہاں پر پہنچتے تو آپ بیٹھتے نہیں بلکہ کھڑے رہا کرتے، آپ کا یہ ادب، امام حسین کا آپ یہ ادب کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے ان کی شہادت ابھی سماعت فرمائی، تو چند جملوں کے ساتھ کیا ہم بھی کوئی شہادت بتا دیں، پڑھ دیں، سنیں گے؟ بولو یا حسین، یا حسین، یا علی، یا علی، خاص سارے جلی کھپی ہے جدھر بھی دیکھو، خاص سارے جلی کھپی ہے جدھر بھی دیکھو، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو، جہاں جہاں بھی تم جانا علی علی کہنا، جہاں جہاں بھی تم جانا علی علی کہنا، وجود اپنا بتانا علی علی کہنا، وجود اپنا بتانا علی علی کہنا۔ فرشتے قبر میں تم سے اگر سوال کریں، فرشتے قبر میں تم سے اگر سوال کریں، جواب کچھ نہیں دینا علی علی کہنا، کچھ نہیں دینا علی علی کہنا۔ ایک مرتبہ محمد سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا سیدنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں جن کو حضرت شہزادے علی اکبر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ شہزادے علی اکبر کہا جاتا ہے۔ یہ شہزادے علی اکبر کون تھے؟ آقا حسین کے بیٹے تھے، اور ان کا چہرہ رسول اللہ کے چہرے کا بھنبا پڑا کرتا ہے، ان کا چہرہ رسول اللہ کے چہرے سے بالکل ملا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار جب دنیا سے تشریف لے گئے تو مدینے کے صحابہ کرام کو جب رسول کی یاد آیا کرتی تھی تو آقا حسین کے گھر آتے اور آ کر کے کہتے یہ بتاؤ کہ علی اکبر کہاں ہے؟ سبحان اللہ۔ اکبر کہاں ہے؟ علی اکبر کو بلایا جاتا اور علی اکبر آتے سامنے کھڑے ہوتے، صحابہ کرام ان کے چہرے کی زیارت کیا کرتے، سبحان اللہ۔ وہ کہتے تھے کہ ہم ان کے چہرے کو جب دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں مصطفیٰ کا چہرہ یاد آ جاتا ہے۔ وہ شہزادے علی اکبر ہیں جنہیں ہم شکل مصطفیٰ کہا جاتا ہے، ہم شکل نبی کہا جاتا ہے، ہم شکل پیغمبر کہا جاتا ہے۔ وہ شہزادے علی اکبر ہیں۔ بارگاہ حسین نے عریضہ پیش کیا، بابا جان ہمیں بھی میدان میں جانے کی اجازت ہو، ہم بھی میدان میں جانا چاہتے ہیں۔ آقا حسین نے دیکھا تڑپ جاتے ہیں، کہا بیٹے
ہم تجھے یہاں اس لیے لے کر نہیں آئے ہیں کہ تجھے خاک و خون میں ہم دیکھیں اور دیکھ کر برداشت کریں، بیٹے تم نہ جاؤ، وہ سب ہمارے خون کے پیاسے ہیں، وہ سب ہمارے خون کے پیاسے ہیں، تم میدان میں نہ جاؤ، تمہیں میدان میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ بیٹے جب ہمارے نانا کی ہمیں یاد آتی ہے تو ہم تمہارے چہرے کو دیکھ لیا کرتے ہیں۔ بیٹے تم ہم شکل نبی ہو، ہم شکل مصطفیٰ ہو، تمہیں میدان میں ہم نہیں بھیجیں گے۔ جواب سنو شہزادے علی اکبر کا۔ شہزادے علی اکبر نے کہا بابا جان آپ نے صحیح کہا، لیکن سنو جس کا میں ہم شکل ہوں، جس کا میں ہم شکل ہوں وہ بھی تو جنگ احد کے میدان میں ہاتھ میں تلوار لے کر کے اپنے دندان مبارک کو شہید کروا دیا تھا۔ جنگ احد کے میدان میں اپنے دانت کو شہید کرا دیا تھا، اور جب منہ سے خون نکل رہا تھا تو دادی فاطمہ نے اسی چادر میں پوچھا تھا، اسی چادر میں صاف کیا تھا۔ وہ چادر یہاں موجود ہے۔ اے بابا جان کل پیغمبر اسلام کا دندان مبارک جنگ احد میں ٹوٹا تھا تو جو خون نکلا تھا دادی جان نے اس چادر سے صاف کیا تھا۔ آج ہم شکل مصطفیٰ کا خون جب بہے گا تو دادی فاطمہ تو نہیں ہے، لیکن دادی فاطمہ کی بیٹی سیدہ زینب ہے۔ اس وقت دادی فاطمہ نے خون کو صاف کیا تھا، آج انہی کی بیٹی حضرت سیدہ زینب ہم شکل مصطفیٰ کا خون صاف کرے گی۔ تھا آقا حسین تڑپ جاتے ہیں، امام حسین تڑپ جاتے ہیں، کہا بیٹے بات صحیح ہے لیکن ہم تجھے رن میں جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت امام حسین نے کہا تم میدان میں نہیں جاؤ گے۔ شہزادے علی اکبر نے کہا بابا جان یاد رکھو اگر میدان میں ہمیں نہیں جانے دو گے تو کل جب تاریخ کربلا لکھی جائے گی، تاریخ کربلا مرتب کیا جائے گا، یاد رکھو اس میں لکھا جائے گا میدان کربلا میں حضرت امام حسین اپنے بہن کے دونوں بچوں کو میدان میں بھیج دیا۔ امام حسین اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کے بیٹے امام قاسم کو تو میدان میں بھیج دیا، اور سب کو ایک کے بعد دیگرے بھیجتے رہے، لیکن جب اپنے لخت جگر کا وقت آیا، اپنے لخت جگر کا نمبر آیا تو حسین پیچھے ہٹ گئے، حسین کا پاؤں ڈگمگا گیا، حسین گھبرا گئے۔ تو بابا جان ہم یہ چاہتے ہیں تاریخ کربلا مرتب ہو تو اسی طریقے سے ہو کہ ہمیں میدان میں بھیجو، ہم میدان میں جائیں گے، ظالموں کو بتائیں گے کہ ظالموں ہمارے بھی رگوں میں حیدر کرار کا۔ شہزادے علی اکبر نے کہا بابا جان ہمیں میدان میں جانے کی اجازت سے نہیں دیا جا رہا ہے، کیوں روکا جا رہا ہے؟ اکبر نے کہا بابا میدان کی رضا دو۔ اکبر نے کہا بابا میدان کی رضا دو، رستہ مجھے فردوس میں جانے کا بتا دو، رستہ مجھے فردوس میں جانے کا بتا دو، کٹوائے گا سر رنگ میں غلام آپ سے پہلے، زندہ ہے وہ بیٹا جو مرے باپ سے پہلے۔ میدان کربلا میں جانے کی اجازت دو۔ آقا حسین نے کہا تھا بیٹے ہم اپنے لخت جگر نور نظر کی جوانی کو خاک و خون میں ملتے نہیں دیکھ سکتے۔ شہزادے علی اکبر نے جواب دیا تھا اے بابا جان اگر 18 سال کے نوجوان کو اگر تم خاک و خون میں ملتے نہیں دیکھ سکتے کہ آپ کا بیٹا شہزادے علی اکبر اپنے بوڑھے باپ کا سر نیزے میں نہیں دیکھ سکتا ہے، اس لیے ہمیں میدان میں جانے کی اجازت دو۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس طریقے سے اس انداز میں آقا حسین کی بارگاہ میں ریزہ پیش کیا تھا تو آقا حسین نے کہا بیٹے اگر تم اس طریقے سے کہہ رہے ہو تو ہم میدان میں تمہیں نہیں بھیجیں گے، اس لیے میدان میں بھیجنے کا حق مجھے نہیں ہے۔ بیٹے تمہیں تمہاری پھوپھی زینب نے پالا ہے، اس لیے جاؤ اپنی پھوپھی سے اجازت لو۔ حضرت علی اکبر پھوپھی جان کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور کہا پھوپھی جان ہمیں میدان میں جانے کی اجازت دو۔ پھوپھی جان نے کہا کہ شہزادے علی اکبر ہم نے تجھے اس لیے نہیں پالا ہے کہ تیرا جسم تیروں تلوار سے چھلنی کیا جائے، تجھے میدان جنگ میں خاک و خون میں نہلا دیا جائے، ہم نے اس لیے نہیں تجھے پالا ہے، ہم تجھے میدان میں نہیں بھیجیں گے۔ اتنا سننا تھا۔ شہزادے علی اکبر نے
نے کہا اے پھپھی جان تمہارے بچوں کا جب وقت آیا تو تم نے اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو تیار کر کے میدان جنگ میں تو بھیج دیا تھا اور بابا حسین سے اجازت بھی لے لیے تھے، لیکن آج جب میرا وقت آ رہا ہے تو تم کہہ رہی ہو ہم تمہیں نہیں بھیجیں گے، ابھی میدان کارزار میں جانے کی اجازت دیا جائے۔ اتنا کہہ ہی رہے تھے کہ سیدہ زینب زمین پر گری اور بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ ادھر آپ کا بے ہوش ہونا تھا، ادھر حضرت شہر بانو کھڑی ہیں، کہا کہ بیٹے علی اکبر اپنے منہ کو سیدہ زینب کے رخسار پر رکھ دو، تمہاری خوشبو سے سیدہ زینب کو ہوش آ جائے گا۔ اتنا کہنا تھا۔ شہزادے علی اکبر کا جواب سنو، آپ نے کہا امی جان علی اکبر کا منہ اس قابل نہیں ہے کہ پھپھی جان کے چہرے پر رکھا جائے، پھپھی جان کے رخسار پر رکھا جائے۔ اتنا ضرور ہے کہ میں اپنے چہرے کو پھپھی جان کے قدموں پر رکھ سکتا ہوں۔ پھپھی جان کے قدموں پر اپنے چہرے کو رکھا تھا اور ادھر اپنے چہرے کو رکھنا تھا کہ سیدہ زینب کو ہوش آ گیا۔ سیدہ زینب کو جب ہوش آیا تو کہا کہ بیٹے تم نہیں مانو گے، میدان کارزار میں جاؤ گے۔ سیدہ زینب نے آپ کو اجازت دیا، آپ نے امامہ پہنا، جبہ پہنا، ہاتھ میں تلوار لی، اس کے بعد سب کو ایک ایک بات دیگرے آخری الوداعی سلام پیش کیا۔ بارگاہ حسین میں آتے ہیں، اے بابا جان آپ کا یہ لخت جگر نور نظر میدان میں جانے کی اجازت پا گیا ہے، آپ بھی ہمیں اب اجازت مرحمت فرمائیں۔ آقا حسین نے سینے سے لگایا اور اپنے پیر سے اشارہ کر کے آپ کو گھوڑے پر بٹھاتے ہیں۔ شہزادے علی اکبر گھوڑے پر جب بیٹھتے ہیں مدینے کی طرف رخ کرتے ہیں اور مدینے کی طرف جب رخ کیے تو بے تحاشا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، آپ رونا شروع کر دیے۔ آقا حسین نے کہا بیٹے شہزادے علی اکبر یہ بتاؤ رو کیوں رہے ہو؟ کیا دشمنوں سے ڈر رہے ہو؟ کیا ظالموں سے ڈر رہے ہو؟ کیا تیروں تلوار سے خوف کھا رہے ہو؟ اتنا سننا تھا۔ علی اکبر نے کہا بابا جان یہ آپ کا بیٹا تیروں تلوار سے نہیں ڈرا کرتا ہے، یہ آپ کا بیٹا خنجر پھالے سے نہیں ڈرا کرتا ہے، یہ آپ کا بیٹا دشمنوں سے نہیں ڈر رہا ہے، آپ کا بیٹا تو اس لیے رو رہا ہے کہ جب مدینے سے ہم لوگ چلے تھے تو جو ہماری بہن سیدہ سغرا ہے اس سے میں نے وعدہ کیا تھا، اے میری بہن سیدہ سغرا 1 مہینے کے بعد میں آؤں گا، تجھے واپس لے کر کے ساتھ چلوں گا۔ آج 1 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو رہا ہے، میں نے اپنی بہن سیدہ سغرا سے جو وعدہ کیا تھا آج وعدہ پورا نہ کر سکا۔ آج ہم میدان میں جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اب ملاقات نہ ہو، اس لیے اے میری بہن سیدہ سغرا اپنے بھائی علی اکبر کو معاف کر دینا، اب میدان محشر میں نانا جان کے پہلو میں ملاقات ہوگی۔ شہزادے علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، گھوڑے کو اشارہ کیا، آپ کا گھوڑا میدان کارزار کی طرف بھاگنے لگا۔ جیسے ہی آپ چند قدم چلے تھے کہنے والے نے کہہ دیا ہے دیتے تھے اہل بیت دہائی امام کی، دیتے تھے اہل بیت دہائی امام کی، تصویر جا رہی ہے یہ خیر الانام کی، تصویر جا رہی ہے یہ خیر الانام کی۔ شہزادے علی اکبر میدان کارزار میں جب پہنچتے ہیں تو دیکھا ادھر سے یزیدی لشکر ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر کے کھڑے ہیں، عمر بھی ساتھ بھی کھڑا ہے، لیکن جس وقت شہزادے علی اکبر میدان میں پہنچتے ہیں تو ایسا لگ رہا تھا جیسے 14ویں چاند میدان کارزار میں اتر گیا ہو۔ شہزادے علی اکبر کو دیکھ کر کے لوگ پیچھے ہٹنے لگے، پیچھے بھاگنے لگے۔ عمر بن سعد نے کہا یہ بتاؤ تم سب پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ اس نوجوان کو دیکھ کر پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو؟ لوگوں نے کہا تھا عمر بن سعد ہم حسین سے تو جنگ کر سکتے ہیں لیکن ہم اپنے نبی سے لڑائی نہیں کر سکتے ہیں، ہم اپنے نبی سے جنگ نہیں کر سکتے ہیں۔ عمر بن سعد نے کہا تھا جہاں میدان میں تجھے نبی کہاں نظر آ رہے ہیں، جہاں میدان میں تجھے رسول کہاں نظر آ رہے ہیں، کہاں سامنے دیکھ رہے ہو، کہا وہ نبی نہیں ہے، وہ ہم شکل نبی ہیں، وہ ہم شکل مصطفیٰ ہیں، اس لیے تمہیں دھوکہ ہو رہا ہے۔ تلوار کو لو، آگے بڑھو اور اس نوجوان کو گھیر لو۔ اتنی ہی دیر میں شہزادے علی اکبر نے کہا ہے ظالمو، دین کے لٹیرو، تم نے چمن زہرا کو کاٹ دیا ہے، تم نے چمن زہرا کے پھول کو بکھیر دیا ہے، اب میرے مقابلے میں کسے بھیج رہے ہو؟ میرے مقابلے میں بھیجو۔ اتنی ہی
دیر میں عمر بن سعد نے کہا، شمر جن جوشن نے کہا کہ اے نوجوان یہ بتا آخر تیرا نام کیا ہے، تو کس کا لخت جگر ہے، تو کس کا نور نظر ہے؟ شہزادے علی اکبر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ظالمو ہمیں پہچان نہیں رہے ہو، ہمیں جان نہیں رہے ہو، ارے علی اکبر ہے میرا نام دادا مرتضیٰ میرا، علی اکبر ہے میرا نام دادا مرتضیٰ میرا، سخی لکھپال کا بیٹا ہوں نانا مصطفیٰ میرا، سخی لکھپال کا بیٹا ہوں نانا مصطفیٰ میرا۔ شبیہ مصطفیٰ کہتے ہیں ہم کو سب جہاں والے، شبیہ مصطفیٰ کہتے ہیں ہم کو سب جہاں والے، سمی والے، مکی والے، مکہ والا مکہ والے، علی اکبر ہوں اہل بیت کے گھر کا گدا ہوں میں، جاری ہوں مدینے کا مسافر ہوں۔ حضرت علی اکبر نے اس طریقے سے جواب دیا تھا۔ درود شریف پڑھنے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی اکبر نے جب بتایا اور کہا میرے مقابلے میں کسے بھیج رہے ہو، کسی کی ہمت نہیں ہے جو شہزادے علی اکبر کے مقابلے میں آتا، جو علی اکبر کے مقابلے میں آتا۔ عمر بن سعد پکار کے کہہ رہا ہے کون ہے ہمارے گروہ کا کون ایسا بہادر ہے اس نوجوان کا مقابلہ کر سکے، اس لڑکے کا مقابلہ کر سکے۔ اتنی ہی دیر میں اسی کی گروہ میں ایک بہت بڑا پہلوان ہے جسے طارق نشیز کہا جاتا ہے۔ طارق نشیز کو بلایا اور کہا یہ ایسا کرو اس نوجوان کا سر کاٹ کے لاؤ۔ طارق نشیز نے کہا سنو سنو ہم اتنے بڑے پہلوان ہیں، ہم اتنے بڑے بہادر ہیں، ہماری دھوم کوفہ میں ہے، ہماری دھوم مصر میں ہے، ہماری دھوم مصر میں ہے، ہماری دھوم ملک شام میں ہے، چاروں طرف ہماری طاقت کا شہرا ہے، اور آج ہمیں اس میدان میں اس بچے کے مقابلے میں بھیج رہے ہو، ہم بچے کے مقابلے میں نہیں جائیں گے۔ اتنا سننا تھا۔ عمر بن سعد نے کہا تجھے دھوکا ہو رہا ہے، جسے تم بچہ سمجھ رہے ہو وہ بچہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر حیدر کرار کا خون ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں جاؤ تب تمہیں پتا چلے گا کہ تم کس کے مقابلے میں ہو، اس کے سامنے چلو تب تمہیں پتا چلے گا تم کس کے سامنے ہو۔ آخرکار طارق بن اسد شہزادے علی اکبر کے سامنے آتا ہے اور جنگ شروع ہو گئی، وار کے وار کرنے لگا۔ شہزادے علی اکبر نے اس کے کئی وار کو روکا، اس کے بعد ایک وار روک کر کے کہا کہ اے ظالم تو ہمارے اوپر کئی وار کیا ہے، ایک وار علی کے شیر کا بھی روک کر کے بتا۔ شہزادے علی اکبر نے تلوار کو اٹھایا، حزام بلند کیا اور اس طریقے سے وار کی کہ اس کے سر پہ تلوار پڑی، سر کو کاٹتی ہوئی، جسم کو کاٹتی ہوئی، دو ٹکڑے کرتی ہوئی زمین میں پھنس جاتی ہے۔ اتنا ہی دیکھنا تھا کہ طارق بن نشیز کا ایک بیٹا میدان میں تھا، وہ ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ جب میدان میں آیا کہا ہمارے باپ کو تم نے موت کے گھاٹ اتار دیا، ہم تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ علی اکبر نے کہا ظالم تم سب اوروں کے لیے طاقت کے پہاڑ ہوگے، لیکن ہمارے سامنے تم ایک مکھی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے ہو، ہمارے سامنے تم ایک مکھی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے ہو۔ آخرکار شہزادے علی اکبر نے کہا میرے اور قریب آؤ تجھے پتہ چلے گا ہم جنگ آج کس سے کر رہے ہیں، آج ہم لڑائی کس سے کر رہے ہیں، آج ہم کس کے سامنے تلوار چلا رہے ہیں۔ وہ تلوار کو فضا میں لہراتا ہے، حضرت علی اکبر کے اوپر وار کرنے والا تھا کہ آپ نے گھوڑے کو اشارہ کر دیا، آپ کا گھوڑا 4 قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے، تلوار کا وار خالی ہو گیا، داہنی طرف سے وہ تلوار سے وار کرتا ہے، گھوڑا بائیں طرف ہو گیا، وہ بائیں طرف سے وار کرتا ہے، گھوڑا دائیں طرف ہو گیا۔ کئی وار جواب اس نے کیا لیکن ایک وار بھی شہزادے علی اکبر کو نہیں لگتا ہے۔ آپ نے کہا ہے ظالم اب ایک وار علی اکبر کا روک کر کے بتا۔ شہزادے علی اکبر نے ایک ہی وار کیا، ایک ہی وار میں وہ ٹکڑا زمین پر ہو کر کے تڑپنے لگا، گرا۔ حضرت علی اکبر ایک ہی وار میں اسے 2 ٹکڑا کر دیا۔ اس کے بعد طارق نشیز کا دوسرا بیٹا ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا آتا ہے، اسے بھی آپ موت کے گھاٹ اتار دیے۔ تیسرا بیٹا آتا ہے، اسے بھی آپ موت کے گھاٹ اتار دیے۔ چوتھا بیٹا آتا ہے، اسے بھی آپ موت کے گھاٹ اتار دیے۔ آخرکار آپ کافی دیر تک دشمنوں سے لڑتے رہے، آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے جس سے دشمنوں کا خون ٹپک
भटक रहा है, आप घोड़े को इशारा करते हैं, घोड़ा आपका मैदान से निकल करके इमाम हुसैन की बारगाह में आता है, कहा है बाबा जान मुझे प्यास की शिद्दत है, बाबा जान को खूब पानी मिल जाए तो हम तने तनहा इन सबको मार देंगे, हम तने तनहा इन सबका सफाया कर देंगे। इमाम हुसैन तरफ जाते हैं, कहा बेटे अली अकबर आज तक तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हुई है, हर ख्वाहिश तुम्हारा बाप पूरा किया है, लेकिन आज ये तुम्हारी ख्वाहिश मैं पूरा नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कौन सी जगह है, ये कौन सी जमीन है जानते नहीं हो, करबला है नाम इसी सरजमीन का, बच्चे यहाँ पे पानी का खतरा न पाएंगे, खतरा न पाएंगे, होगा शहीद यहाँ मुस्तफा का लाश, और लाश कत्लगाह से हम सब दिलाएंगे, और लाश कत्लगाह से हम सब दिलाएंगे। बेटे हमें जब कभी प्यास लगती थी तो हमारे नाना जान हमारे मुंह में अपनी जुबान को डाल दिया करते थे, हम नाना जान की जुबान को चूस लिया करते थे, हमारी प्यास बुझ जाया करती थी। बेटे इस करबला के मैदान में अगर तुम्हें प्यास लगी है तो आओ मेरे करीब, मेरी जुबान को अपने मुंह में ले लो और चूस लो, तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। अकबर को इमाम हुसैन ने अपनी जुबान चुसाते हैं, शहजादे अली अकबर अपने बाबा जान की जुबान को जब चूसा तो जानते हो पानी की प्यास नहीं बुझी, बल्कि आबे कौसर के मजे आने लगे, आबे कौसर के मजे आने लगे। शहजादे अली अकबर ने कहा बाबा अब हमें इजाजत दो, हम फिर मैदान में जा रहे हैं। आका हुसैन ने इजाजत दिया, आप फिर मैदान में पहुंचते हैं और लड़ना शुरू कर दिए। कभी आप यजीदी फौज पर हमला करते हैं, कभी आप मैमूना पर हमला करते हैं, कभी आप मैसरा पर हमला करते हैं तो लाशों का ढेर लगा देते हैं, कभी आप खेमे की तरफ बढ़ते हैं, कभी आप दुश्मनों की फौज में घुस करके लड़ते और मारते हुए फौज के आगे निकल जाते हैं, फिर आप लड़ते हैं, फिर मैदान में आते हैं। इसी तरीके से काफी देर तक आप लड़ते रहे, काफी खूबी को आप नाक करते रहे। आखिरकार अमर बिन साद पुकार करके कहता है ऐ लोगों अगर यही अंदाज रहा, यही नौजवान हमारे सारे सिपाहियों को मार देगा, अगर यही अंदाज रहा और इसी तरीके से तुम लोग पीछे हटते रहे तो जानते हो हम सबकी औरतें बेवा हो जाएंगी, हम सबके बच्चे यतीम हो जाएंगे, इसलिए आगे बढ़ो और चारों तरफ से इस नौजवान को घेर दिया जाए, चारों तरफ से घेर करके इस पे तीर की बारिश कर दिया जाए। शहजादे अली अकबर को चारों तरफ से घेर लिया जाता है, आपके ऊपर तीरों पे तीर चलने लगी, तलवार पे तलवार चलने लगी, नेज़े पे नेज़ा चलने लगा। अरे तरह शहजादे अली अकबर है जिस्म तीरों से छलनी हो चुका है, जिस पर काफी जख्म आ चुके हैं, घोड़ा भी आपका जख्मी हो चुका है, उधर से जहर में बिछी हुई एक जालिम ऐसा नेज़ा मारता है कि शहजादे अली अकबर के सीने में बेबस हो जाता है। आका हुसैन के लख्ते जिगर नूरे नजर शहजादे अली अकबर घोड़ी की पुष्ट से नीचे आते हैं, घोड़े के पुष्ट से जब नीचे आए आका हुसैन आगे बढ़ते हैं, नेज़े से किसी लाल का जख्मी हुआ जिगर, नेज़े से किसी लाल का जख्मी हुआ जिगर, कहता है कोई रंग में तड़प कर फिदर फिदर प्यासी जुआ दिखाई कि प्यासा हुआ किधर। हजरत इमाम हुसैन मैदान कारजार में पहुंचते हैं, अपने लख्ते जिगर नूरे नजर के सीने में लगा हुआ नेज़ा खींचते हैं, नेज़ा खींचने के साथ साथ दिल का टुकड़ा भी बाहर आ जाता है। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन अपने लख्ते जिगर नूरे नजर की लाश मुबारक को हाथ में लिया, सर पे लगे गर्दो गुबार को साफ किया, सर पे लगे खून को साफ किया, कहा बेटे अली अकबर एक मर्तबा आंख को खोल करके देख लो। शहजादे अली अकबर ने आंख को खोला और रुखे हुसैन को देखा, आप थोड़ी सी मुस्कुराते हैं, इसके बाद हमेशा के लिए अपनी आंख को बंद कर लेते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। करबला वालों ने रोशन कर दिया इस्लाम को, करबला वालों ने रोशन कर दिया इस्लाम को, शमएं गुल होती रही और रोशनी बढ़ती रही। इशारे जुल्म इस्तक़लाल हंस के तोड़ देते हैं, इशारे जुल्म इस्तक़लाल हंस कर तोड़ देते हैं। अली के लाडले शीशे से पत्थर तोड़ देते हैं, लाडले शीशे से अल्लाहुम्मा या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह या अली सारे जुल्म
इस्तकलाल हंसकर तोड़ देते हैं, अली के लाडले शीशे से पत्थर तोड़ देते हैं, जो चौकी सूखी रोटी तोड़ते हैं रख के रानों पर, जो चौकी सूखी रोटी तोड़ते हैं रख के रानों पर, खुदा जाने वो कैसे बाबे खैबर तोड़ देती है, खुदा जाने वो कैसे बाबे खैबर तोड़ देते हैं। नजर तीरों पे अकबर की पड़ी तो मुस्कुरा उठे, नजर तीरों पे अकबर की पड़ी तो मुस्कुरा उठे, नजर तीरों पे अकबर की पड़ी तो मुस्कुरा उठे, कहा ये वो खिलौने हैं कि असगर तोड़ देते हैं, असगर तोड़ देते हैं, कहा ये वो खिलौने हैं असगर तोड़ देते हैं। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन पाइंदाबाद। बस आज के लिए यही इतना काफी है, इसके बाद फिर हमारी और आपकी कभी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुलाकात हुई, आइंदा फिर गुफ्तगू होगी। खूब की शेर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग